السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے ترجمے کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ ایک پارے کا ترجمہ تفسیر ہماری کمپلیٹ ہو گئی اور آج سے دوسرے پارے کا ترجمہ اور تفسیر ہم لوگ پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ چل رہی ہے تو دوسرے پارے کا پہلا رکوع آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں لفظی ترجمہ کراتا ہوں کچھ آیتوں کا، لیکن اس سے پہلے آپ کچھ باتیں سمجھ لیں۔ یہ جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں نا، سیقول السفہاء من الناس، ہے نا، تو یہ آیتوں کا پس منظر کیا ہے، یعنی یہ آیتیں کیوں نازل ہوئیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ مکے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ مکے سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس، ٹھیک ہے نا، جو فلسطین میں ہے، بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر آپ نے تقریباً 17 مہینے تک عمل فرمایا، اور مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تقریباً 16-17 مہینے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد دوبارہ بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا گیا، یعنی پہلے بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے مکے میں، پھر جب حضور مدینہ تشریف لائے تو قبلہ بدل گیا اور تقریباً 16-17 مہینے مسجد بیت المقدس کی طرف مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو یہ جو قبلے کے بدلنے کا حکم ہے نا، یہ آگے آیت میں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدلنے سے پہلے ہی یہ پیشین گوئی ان آیتوں کے ذریعے کر دی کہ یہودی اور عیسائی اس تبدیلی پر بڑے اعتراضات کریں گے۔ حالانکہ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہر شخص کے لیے کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے کہ قبلے کی کوئی خاص سمت مقرر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی قبلے میں تشریف فرمائے، ہے نا۔ یہ جو خانہ کعبہ کی طرف ہم لوگ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو ہمارا قبلہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے یا خانہ کعبہ کی ہم عبادت کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں اس طرف رخ کر کے، ہے نا۔ لیکن عبادت مسلمان اللہ ہی کی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر سمت اور ہر جگہ موجود ہے، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، ایسٹ ویسٹ، کچھ بھی ہو، ساری جہتیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ لیکن مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے وقت تمام مسلمانوں کے لیے کوئی ایک سمت مقرر کر دی جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایک سمت مقرر نہ کرتے کہ دیکھو جیسے مسلمان ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سب کا ایک ہی قبلہ ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی کدھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، کوئی کدھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا، اسی لیے نظم نہیں ہوتا، اچھا نہیں لگتا، اتحاد ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مصلحت کے تحت کہ سارے مسلمان ایک ہی سمت رخ کر کے جب نماز پڑھیں گے تو اس میں الگ روحانیت، اس میں الگ کیفیت اور اتحاد کا مظاہرہ ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس کا حکم دیا، اور اپنی حکمت ہی کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ پہلے ادھر پھر ادھر۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جس سمت رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو وہ سمت خود بذات خود مقدس ہو یا وہ سمت میں کچھ ہو، ایسا نہیں ہے، بس اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے پیشین گوئی فرمائی کہ جب قبلہ بدلا جائے گا تو اس طرح سے یہودی اور عیسائی اعتراض کریں گے۔ اب دیکھیے، سمجھ گئے ان باتوں کو؟ اب دیکھیے گا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق ہو یا مغرب ہو سب اللہ ہی کی ہیں، يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اب لفظی ترجمہ دیکھیے، سیقول، اب یہ بے وقوف لوگ کہیں، سیقول، اب یہ لوگ کہیں گے، سفہاء من الناس، بے وقوف لوگ، تو سیقول السفہاء من الناس، سفہاء من الناس،
بیوقوف لوگ اب کہیں گے ما ولاہم کس چیز نے ان مسلمانوں کو پھیر دیا عن سے قبلتہم التی ان کو اس قبلے سے کانو علیہا جس کی طرف یہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے. قل آپ فرما دیجئے للہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مشرق والمغرب اور مغرب یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من جس کو یشاء چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی. آگے دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ دیکھو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قبلے کو بدل دیا نا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معتدل امت بنایا ہے. معتدل امت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معتدل امت کا مطلب یہ کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے احکام اور ایسے قانون اور ایسے زندگی گزارنے کے طریقے اور ایسی باتیں اس امت کو دی ہیں کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ باتیں زندگی گزارنے کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اب کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے، اسی لیے آخری پیغمبر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو ایسی باتیں دے دی گئی ہیں کہ جو اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کافی ہے. اس کو کہا جاتا ہے معتدل. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح. کس طرح؟ ایک منٹ رک جائیں، کال آ رہا ہے. موبائل میں فلائٹ موڈ پر لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے فلائٹ موڈ پر لگا دیا، بہت دقت ہو جاتی ہے جب کال آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح. کس طرح؟ یعنی جس طرح سے ہم قبلے کو بدلیں گے، ہے نا، اسی طرح جعلناکم ہم نے تم کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امتاً وسطا. اچھا، میں نے پورا ترجمہ کرا دیا، پہلے میں پورا ترجمہ کرا دیتا ہوں پھر لفظی کراؤں گا. ٹھیک ہے، اور مسلمانوں اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ میں نے سمجھا دیا معتدل امت کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آخرت میں کیا ہوگا کہ جو پچھلی قومیں گزر گئی ہیں، پچھلے پیغمبروں کی جو قومیں گزر گئی ہیں، تو جو کافر اور منکر لوگ ہوں گے، جو مشرک لوگ ہوں گے، وہ کیا کہیں گے آخرت میں جب ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا کہ اے اللہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آئے، ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی. تو جب یہ لوگ انکار کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یعنی ہم لوگ جو ہے نا وہ ان پر گواہ بن جائیں گے. ہم کہیں گے نہیں اللہ، پیغمبر ان کے پاس آئے تھے، ان کے پاس آپ کی کتاب آئی تھی لیکن انہوں نے انکار کیا، اس کو نہیں مانا، ہے نا. تو کہا جائے گا کہ ارے تمہیں کیسے معلوم، تم تو بعد میں آئے تھے. تو ہم لوگ کہیں گے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کہے گی کہ اے اللہ یقیناً ہم بعد میں آئے تھے لیکن ہمارے پاس جو آپ نے پیغمبر بھیجے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے وحی کے ذریعے ہمیں بتایا تھا، اسی لیے ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ ان لوگوں کے پاس بھی پیغمبر پہنچے ہیں، ان کے پاس بھی قرآن، ان کے پاس بھی آپ کی آسمانی کتابوں کی تعلیم پہنچی لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہماری اس بات کی تصدیق فرمائیں گے. اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم ہم نے تم کو امتاً وسطا ایک معتدل امت بنایا، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور رسول ہو جائیں علیکم شہیدہ تم پر گواہ. ٹھیک ہے، تو ہم تو پچھلی امتوں کی گواہی دیں گے جب وہ انکار کریں گے، ہے نا، اور پھر ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم یہ کس بیس پر کہہ رہے ہو، تو ہمارے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے ان کو یہ بات پہنچا دی تھی. ٹھیک ہے، تو اسی کو اللہ بیان فرما رہا ہے. آگے دیکھیے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اچھا، اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں
بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ نے جو پہلے بیت اللہ تھا مسلمانوں کا قبلہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو وہاں بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا۔ تو یہ کیوں بنایا؟ یہ اسی لیے کہ اللہ کا حکم ماننے والے کلیئر ہو جائیں کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ماننے والے ہیں اور یہ اپنے نفس کی بات ماننے والے ہیں، یہ اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ کسی خاص سمت کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو اللہ نے کلیئر کرنے کے لیے کہ تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے بالکل الگ ہو جائیں، پتہ چل جائے، دنیا جان لے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے لفظی ترجمہ، وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنایا، قبلۃ التی، اس قبلے کو، کنت علیہا، جس کی طرف تم رخ کرتے تھے، ہے نا، جس کی طرف تم رخ کر رہے تھے، جس کی طرف تم رخ کر رہے تھے، یعنی یہ جو قبلہ بدلا ہے نا، یعنی بیت اللہ سے بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنایا، اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو جس کی طرف تم رخ کر رہے تھے، الا لنعلم، مگر صرف اس لیے، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، تاکہ یہ پتہ چل جائے، من یتبع الرسول، کہ کون رسول کی، پیغمبر کی اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، ممن، اور کون، ینقلب، پھر جاتا ہے، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی الٹے پاؤں کون پھر جاتا ہے، کون رسول کی بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے۔ تو صحابہ نے حضور کی بات مانی، اور پھر جب بیت المقدس سے دوبارہ قبلہ بیت اللہ ہو گیا تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ بات نہیں مانی۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا کون ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات بڑی مشکل تھی، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو، ایک بڑے مسلمانوں کی جو ہے وہ عقیدت بیت اللہ سے تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، اور بڑے عرصے سے لوگ اسی کو قبلہ مان رہے تھے، ہے نا، اور پھر پیغمبروں کی یاد اس سے جڑی ہوئی تھی۔ بیت المقدس کی طرف اللہ تعالیٰ نے رخ کرنے کا حکم دیا، تو ایک چیز جس سے عقیدت جڑی ہوئی ہے اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے، وَإِن كَانَتْ، اگرچہ یہ بات، یعنی بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کرنا اللہ کے حکم کی اتباع میں، وَإِن كَانَتْ، اس میں کوئی شک نہیں، لَكَبِيرَةً، کہ یہ بڑا بھاری کام تھا، بڑا مشکل کام تھا، الا، مگر، علی الذین، ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، حد اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وما کان اللہ، وما، اور نہیں، کان اللہ، اللہ، اور اللہ نہیں، لیضیع، ضائع کرے گا تمہارے ایمان کو، یعنی ایمان کے بیس پر جو اللہ تعالیٰ کا حکم تم نے مان لیا، اور اللہ نے کہا کہ اب اس طرف رک کر کے نماز پڑھو تو اس طرف رک کر کے نماز پڑھ لیا، پھر اللہ نے کہا اب پھر بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، پھر بیت اللہ کی طرف رک کر کے مسلمان نماز پڑھی، تو یہ جو قبلہ بدلا گیا نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے ایمان کی بنیاد پر اللہ پر یقین رکھتے ہوئے جو یہ اللہ کا حکم مانا ہے، تو وما کان اللہ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، ان اللہ، اور بلا شبہ اللہ، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف، نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے، لرؤوف الرحیم۔ ٹھیک ہے نا، آگے دیکھیے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے پیغمبر ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے،
فولی وجہک شطر المسجد الحرام، لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو، وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور آئندہ جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف رکھا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبعی خواہش یہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ چاہتے تھے کہ جو خانہ کعبہ ہے نا، جو پہلا قبلہ تھا بیت اللہ، وہی قبلہ ہو جائے، یہ حضور کی خواہش تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض دفعہ چہرے کو آسمان کی طرف کر لیا کرتے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ بات جانتے تھے کہ یہ جو بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا ہے، یہ عارضی یعنی ایک تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پھر یہ تھوڑے سے وقت کے بعد پھر بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی فیصلے کے انتظار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض دفعہ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، اس انتظار میں کہ شاید جبرائیل علیہ السلام حکم لے کر آ جائیں اور پھر قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے اور پھر بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، قد نرا، اے پیغمبر، نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہک، آپ کے چہرے کو بار بار اٹھتے ہوئے فی السماء، آسمان کی طرف، فلنولینک، چنانچہ ضرور بے ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے، قبلتن، اسی قبلے کی طرف، ترضاہا، جس کو آپ چاہتے ہیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، فولی لو، فولی پھیر لو، وجہ کا اپنے چہرے کو، رخ کر لو اپنے چہرے کا، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، یہاں قبلے کو بدلنے کا حکم آ گیا، ٹھیک ہے۔ وحیث، جہاں، ما کنتم، تم رہو، فولو، تو تم اپنا رخ کرو، وجوہکم، تو تم رکھو اپنے چہروں کو، شطرہ، مسجد حرام کی طرف، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ بیان یہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، اہل کتاب جو ہے نا، یعنی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو کتاب کا علم رکھتے ہیں، توریت کا اور انجیل کا، تو یہ بات جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے نا، لیکن کیا ہے کہ یہ جان بوجھ کر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بلا شبہ وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب کا علم دیا گیا ہے، لَيَعْلَمُونَ، جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہی چیز حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے۔ آگے دیکھیے، وَمَا اللَّهُ، اور اللہ، بغافل، غافل نہیں ہے، عما، ان چیزوں سے، یعملون، جن کو وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھیے گا، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ، تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں نا، یہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے تھے، اور عیسائی بیت اللحم، جہاں حضرت ابراہیم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کو قبلہ مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرما رہا ہے کہ وَلَئِن، اور اگر، أَتَيْتَ الَّذِينَ، آپ لے آؤ ان لوگوں کے پاس، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر طرح کی نشانی، ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ، ما تبعوا، تب بھی یہ لوگ پیروی نہیں کریں گے، اتباع نہیں کریں گے، قبلہ تک، آپ کے قبلے کی۔ وما انتا، کیونکہ عیسائیوں کا قبلہ الگ ہے، وہ اسی کو قبلہ مانتے ہیں، یہودی بیت المقدس کو مانتے ہیں، اور اللہ نے حکم کیا دیا کہ بیت اللہ کو قبلہ مانو، تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگ نہیں آئیں گے باز، یہ لوگ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ وما انتا، اور آپ نہیں ہیں، بتابعین، عمل کرنے والے، قبلتہم، ان کے قبلے کی، وما بعضهم، اور ان میں سے بعض، بتابعین،
عمل کرنے والے نہیں ہیں قبلۃ بعض دوسروں کے قبلے کی، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ دوسروں کے قبلے پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر اتبعت آپ اتباع کر لیں اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعدی بعد اس کے ما جاءک من العلم کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے، انکا تو بلا شبہ آپ اذا لمن الظالمین ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ذریعے تمام دنیا کے انسانوں کو یہ بات بتا رہا ہے کہ دیکھو علم آ گیا، علم آنے کے بعد بھی اگر تم جو ہے ان کی خواہشات کی اتباع کر لو، یعنی جو یہودی کہتے ہیں عیسائی کہتے ہیں، تو پھر تو تمہارا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا کہ تم حق بات جانتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ اگر آپ اور جو تمہارے پاس علم آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ آگے دیکھیے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہاں سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہے نا، یہودی ہیں عیسائی ہیں، جن کو خوب اچھے طریقے سے انجیل اور توریت کا علم ہے نا، تو یہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہی سچ ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں بیان کر رہے ہیں یہی سچ ہے، لیکن اس کو فالو نہیں کرتے، پہچانتے ضرور ہیں لیکن بغض اور عناد کی وجہ سے اس کو فالو نہیں کرتے۔ الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ وہ اس بات کو پہچانتے ہیں، کما اسی طرح یعرفون ابناءہم جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے جیسے انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اور جس طرح سے یہ نالائق منکر مشرک اور یہ یہودی اور عیسائی جس طرح سے یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں نا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی یہ جو باتیں ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں نا، اور ان کے سامنے جو نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، پیغمبر جو باتوں کا حکم دے رہے ہیں، یہ اس بات کو بھی اسی طرح سے پہچانتے ہیں، لیکن کیا ہے بغض اور عناد کی وجہ سے اس کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے نا۔ وَإِنَّ اور بلا شبہ فَرِيقًا مِّنْهُمْ ان میں سے کچھ لوگوں نے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ حق بات کو چھپا رکھا ہے جان بوجھ کر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ جان بوجھ کر، یعنی اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ آگے دیکھیے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور حق بات الحق اور یہی حق بات ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن تو بلا شبہ آپ ہرگز مت ہو جائیے من الممترین شک کرنے والے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ دیکھو حق تو وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، فلا تکونن من الممترین لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو جانا۔ تو یہ ہمارے آج کا ایک رکوع کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔